حضرات پیغمبر اعظم نے یہ دین اسلام کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اول سے آخر تک ہر ایک انسان کے مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے. جو انسان یہ چاہتے ہیں کہ زمانے میں میری قدر نہیں ہوتی، آج انہی کے بارے میں ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. جو انسان کہتا ہے میرا زمانے میں مقام نہیں، میری عزت نہیں، حضرات پیغمبر اعظم نے فرمایا، اور ہمارے لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں، سیانے یہ بات کرتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو انسان ادب کرے گا اس کو مقام ملے گا، جو انسان کسی کو پیش کرے گا اسی کو پھر اسی طرح بات کو تسلیم کر دیا جائے گا. یعنی کہ کوئی انسان جس کا ادب کرتا ہے وہ بدلے میں ادب کو پاتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان کہے میں سب پر روب ڈالوں گا، اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا، اس کو بے ادبی کے ساتھ پیش آؤں گا، لیکن ہر کوئی میرا احترام کرے، ہر کوئی میرا ادب کرے. حضرات یہ دنیا کا قاعدہ کلیہ نہیں، نہ قرآن و سنت کا قاعدہ کلیہ ہے. پیغمبر اعظم نے فرمایا اپنے بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، پھر زمانہ امن میں آ جائے گا، آپ کی لوگ قدر کریں گے. حضرات 40-50 سال زندگی بسر کر کے حق چلا ہی جانا ہے. اپنی زبان سے کبھی ایسے بول نہ بولو جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو زخمی کیا جائے. لوگ کہتے ہیں جب چھری چلتی ہے پیچھے قربانی ہوئی، ہاتھوں پر چھریاں لگ گئی. آج دیکھتے ہیں ہاتھ بالکل صاف ہو گئے. یعنی کہ چھری کا لگا ہوا زخم صاف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. زبان کا لگا ہوا زخم انسان کو قبر تک لے جاتا ہے، اور انسان آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو کہتا ہے اس نے مجھ پر بڑے ظلم کیے، رشتہ داروں میرے شریکوں سے باتیں کرتا رہا، اپنی طرف سے مجھ پر بہتان الزام لگاتا رہا. اس کو کہنا کہ میرا آخری وقت میرا منہ کا دیدار بھی نہ کرے، میرے گھر میں بھی نہ آئے. ساری زندگی اس نے مجھ سے عداوت رکھی ہے، وہ چاہے میرا جنازہ نہ پڑھنے آئے. حضرات ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. شاید کہ رب العالمین کے ہاں وہ انسان مقرب ہو، انسان سے غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی کا پتلا ہے. شاید کہ اس کی زبان سے جب آمین نکلے، امام بولے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، شاید کہ وہ تیرا ہی وہی رشتہ دار ہو جو اپنی زبان سے کہے آمین. رب وہ دعا کو قبول کر کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے. حضرات ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہیے. اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اسی موضوع پر میں آگے بات کو کرنا چاہتا ہوں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. جو کہتا ہے کہ میری قدر ہو تو آپ لوگوں کی قدر کیجئے. کیا قرآن کا اصول ہے؟ فرمایا کہ کسی کے الٹے نام نہیں لینا. کہتے ہیں کہ یہ میرا نک نیم ہے، اس طرح اس کے چھوٹے ناموں کو نہیں پکارنا چاہیے. جو ماں باپ نے اس کا نام رکھا ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کو احمد سے بلایا جائے. اس کا نام اشرف ہے، اس کو اشرف کے نام سے بلایا جائے. جو اس کا حقیقی نام ہے اسی کے ساتھ اس کو بلایا جائے، اس کو مخاطب کیا جائے. ہاں اگر بڑا ہے اس کو ساتھ صاحب لگا دیں، اگر وہ بڑا ہے آپ کی عمر جتنا ہے اس کے ساتھ بھائی لگا دیں. جب آپ یہ بولو گے اے اشرف بھائی میری بات سنو، اس کا دل آپ کی طرف کھینچے چلا جائے گا. وہ کہے گا اتنا میرا احترام کرنے والا، مجھ کو بھائی کہنے والا. اب تو المیہ یہ ہے ہم اپنے حقیقی بھائی کو بھی بھائی نہیں کہتے، جس کا نام ہے اسی کے نام سے، بلکہ کسی کو الٹے ناموں سے پکارا جاتا ہے. فلاں اچھو ہے، فلاں فلاں ہے. حضرات اس طرح کے نام نہیں لینے چاہیے، سیدھے ناموں سے پکارنا چاہیے. یہ قرآن نے بتلایا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. کسی کو برے برے ناموں سے نہ پکارو. ہاں کوئی انسان یہ چاہتا ہے مجھے فلانے نام سے پکارا جائے، وہ اپنی حقارت بھی محسوس نہیں کرتا. ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی ذاتوں کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ فلاں فلانی ذات کا ہے، فلاں وہ موچی ہے، فلاں فلانی ذات کا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا. یعنی کہ ذاتوں کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ بھی انسان کی توہین ہوتی ہے. جو انسان کہتا ہے کہ میری توہین نہ ہو، میری قدر ہو، تو زمانے والوں کی قدر کرو، اپنے معاشرے والوں کی قدر کرو. ان کو ان کے ذاتوں کے نام سے نہ پکارو، ان کو ان کی برادری کے نام سے نہ پکارو، بلکہ ان کا جو اصل نام ہے اسی نام
سے پکارا جائے. حضرات قرآن پاک کا فرمان ہے, سورۃ ہمزہ ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, کائنات کے لوگوں کوئی کسی پر تانا نہ لگائے, ہلاکت ہے اس انسان پر جو کسی پر تانا کشی کرتا ہے, ہلاکت ہے اس انسان پر جو کسی کو ٹیگ کرتا ہے, ہلاکت ہے اس انسان پر جو کسی کو تانا تشنی کرتا ہے. حضرات تانا کیا ہے؟ کسی کو لگا کر بات کرنا, چاہے وہ مخاطب نہ ہو, چاہے وہ ناراض ہے, وہ آپ کا شریک ہے, اپنے دوست کو ساتھ کھڑا کر کے کہا کہ زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں, یعنی کہ اس طرف اشارہ کیا جائے. تانا لگانا حضرات جب ڈکشنری میں دیکھا جائے, جب اردو ادب میں دیکھا جائے, یہ تانا کیا ہے؟ تانا یہ ہے کسی کو نیزہ مارنا. برچی ہے, پیچھے سے لکڑی لگی ہوتی ہے, آگے سے لوہا, اس کا نوکدار ہوتی ہے. کس کو وہ نوکدار لوہا مارے, جس کو وہ نیزہ مارے, کتنی درد ہوتی ہے. اسی طرح کسی کو تانا مارے, اتنی اس کو بھی درد ہوتی ہے. کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے کہ آ گیا تو بڑا پھنے خاں, اپنے آپ کو چوہدری سمجھنے والا, آج تیرے پاس 4 ٹکے آ گئے, میرے پاس بھی ہے, تو اپنی گاڑی کی بات کرتا ہے, میرے پاس بھی گاڑی ہے, تو اپنے مکان کوٹھی بنگلے کی بات کرتا ہے, میرے پاس بھی ہے. کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے. یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا, یہ دنیا کے عہدے دنیا میں رہ جائیں گے, یہ دنیا کی وزارتیں دنیا میں رہ جائیں گی, یہ دنیا کے بنگلے دنیا میں رہ جائیں گے. حضرات چگی والے دی قدر اوکی جانے, بیٹھا رہندا ہے جڑا چباریاں اتے, ایک استاد شگرد ہزاراں, بیٹھے رہندے نے علم دے لاریاں اتے, سبق سکھ پتنگاں تو چاہت دا, ساردے جڑے شمع دے لشکارے اتے, قدوسی انہاں نو جنت لب دی, سنو کردے نے جو نبی دے اشاریاں اتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض, چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانا شکی کر دیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کسی کے دل پر ضرب لگے, ایسی ہرگز بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا دل زخمی ہو جائے. حضرات پیغمبر اعظم کا فرمان, رب العالمین کا قرآن, ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے جو تانا کشی کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کی توہین کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اس کے مقام کو کم کرتا ہے. حضرات پیغمبر اعظم نے فرمایا, کائنات کے لوگوں جب عشاء کی نماز کو ادا کرنے کا وقت ہو, اس سے قبل آپ سویا نہ کرو اور اس کے بعد آپ باتیں نہ کیا کرو. کیا جو انسان مغرب کے بعد سو جاتا ہے اس کی نماز عشاء فوت ہو جاتی ہے. جو انسان عشاء کے بعد باتیں کرتا ہے, اپنے دوستوں یاروں گپے لگایا جاتا ہے, کہانیاں سنتا ہے, آج وہ کہانیوں کا دور ختم ہو گیا. جب 4 دوست بیٹھ جایا کرتے تھے, ایک صف پر بیٹھ جایا کرتے تھے, کرسی لگا لیا کرتے تھے, درمیان میں حکا رکھ لیا کرتے تھے, ساری رات کہانیاں سنایا جاتی تھی, وہ اب دور ختم ہو گیا, وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب کیا زمانہ آ گیا, ایک ٹی وی لگا دیا جاتا ہے. اب ٹی وی کا زمانہ بھی دور چلا جا رہا ہے, ہاتھ میں موبائل ہے, ساری رات فلموں پہ گزار دیتے ہیں, ساری رات نیٹ پہ گزار دیتے ہیں. حضرات پیغمبر اعظم نے فرمایا, عشاء کی نماز کے بعد وقت ضائع نہ کرو, عشاء کی نماز کے بعد باتیں کہانیاں فلمیں نہ سنو, عشاء کے بعد اپنی زبان سے کسی کے ساتھ اس طرح بات چیت کرتے ہوئے ساری رات نہ گزار دو, بلکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جایا کرو. اگر آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے, آپ کے ذہن میں یہ ہے کل میرا پیپر ہے, کل میں نے امتحان دینا ہے, آج رات میرے پاس باقی ہے, میں نے علم کو حاصل کرنا ہے, ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ اپنے وقت کو سرمایہ پر لگا رہا ہے, وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے. عشاء کے بعد وہ علم کو تو حاصل کر سکتا ہے, علمی گفتگو تو کر سکتا ہے, لیکن بے وجہ باتیں کیے جانا, لیکن ایسے کہانیاں سنائے جانا, ہرگز ایسا نہ کرو. اور عشاء سے پہلے آپ سویا نہ کرو. عشاء جب سے پہلے اگر آپ سو جاؤ گے, کہا کہ بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے, سارا دن میں کام کرتا رہا ہوں, نماز مغرب کو ادا کیا, نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد آپ نے کھانا بھی کھا لیا اور کہا کہ اب میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں, بس 15-20 منٹ تک سو جاتا ہوں, میں سو جاؤں گا, میری طبیعت کچھ فریش ہو جائے گی. حضرات جب سارا دن انسان تھکا ہو, رات کو سونے لگے, مغرب کے بعد سونے لگے, پھر اس کو
जाग जल्दी नहीं आएगी, जब जाग आएगी वो ईशा की नमाज का वक्त गुजर जाएगा, आप ईशा की नमाज को अदा करने के बाद सोइएगा। हाँ, अपने आप को जगाइएगा कि मैंने ईशा की नमाज को अदा करना है। जब आप ये काम करेंगे, जब ये अमल करेंगे, अल्लाह ताला वो वक्त भी आपके लिए नेकी के अंदर शुमार कर देगा, आपके लिए वो सवाब रख देगा कि फला बंदा सारा दिन थका रहा था, वो सोना चाहता था लेकिन इसलिए नहीं सोया कि मैंने रब के सामने पेश होना है, मैंने मगरिब की नमाज को अदा तो कर लिया है, मैंने 4 नमाजें तो अदा कर ली हैं, एक दिन में 5 नमाजें होती हैं, अभी मेरी ईशा की नमाज बाकी है, मैंने रब के सामने अपनी जबीने नियाज को झुकाकर फिर मैंने बिस्तर पर लेटना है, फिर मैं सोना है। वो इंतजार में रहता है, वो इंतजार कर रहा होता है। तो रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर ने फरमाया, जो इंसान नमाज के लिए इंतजार करता है वो इंतजार वाला वक्त भी रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाते रहते हैं। हजरात, ये इंसान को रब्बुल आलमीन के पाक पैगंबर ने अदब सिखलाया है और फरमाया कि कायनात के लोगों, हर एक इंसान का ये मसला है, जब ज्यादा खा पी लिया जाता है तो पेट से हवा खारिज होती है। कभी ये हवा जब खारिज होती है आवाज आती है, कभी आवाज नहीं आती, क्योंकि ये जुमा मुबारक इंसान की तरबियत का दिन है। हमने तरबियत को हासिल करना है, रसूलुल्लाह के फरमान को सीखना है, रब्बुल आलमीन के कुरान से सीखना है, अदब व एहतराम की बातों को सुन रहे हैं। फरमाया जब पेट के अंदर गैस हो जाए तो इंसान की हवा खारिज होती है। ये हवा कभी आवाज के साथ आती है, कभी बगैर आवाज के आती है और बदबू फैल जाती है। अब कोई इंसान इस हवा के खारिज होने के बाद ना हंसे, जो हंसता है वो दूसरे की बेइज्जती का सबब बनता है, दूसरे की इंसल्ट हो जाती है। अब फरमाया जिसको हवा खारिज होनी है वो मजलिस से उठकर बाहर चला जाए, अपने इस हाजत को पूरा करे, वॉशरूम में चला जाए या दूसरी जगह पर चला जाए कि दूसरे लोग इस तरह वो बदबू को महसूस ना करें, वो उलझन को महसूस ना करें। ये आका ने मजलिस में बैठने का तरीका बतलाया है। जब आपने बैठना है, अपने आप को काबू में रखना है। अगर आपका मसला है आप उठकर बाहर चला जाएं, वहां अपनी हाजत को पूरा करके फिर मजलिस में आ जाएं। हाँ, जब आपने मजलिस में आना है अपनी जुबान से अस्सलाम वालेकुम बोलना है। हाँ, ये नहीं कि आप हर एक से मुसाफा करें, क्योंकि वो अपनी बातचीत कर रहे हैं, वो मजलिस में बैठे हुए हैं। आपने अस्सलाम वालेकुम कहकर मजलिस में बैठ जाना है। उस मजलिस में से एक इंसान, सिर्फ एक इंसान आपके सलाम का जवाब अदा कर दे, वो सारी की सारी मजलिस की तरफ से वो सलाम कफायत कर जाएगा। हजरात, ये है अदब का तकाजा। पैगंबर आजम ने हमको अदब सिखलाया है और फरमाया कि कायनात के लोगों, जब आप किसी मजलिस में बैठना है, आपके भी देख रहे हैं मेरे पास जगह नहीं, जहां जगह मिलती है आप वहां बैठ जाएं। जुमे के अंदर कुछ लोगों को देखा जाता है, वो कहते हैं हम खतीब के पास जाकर बैठे। पैगंबर आजम का ये फरमान भी है कि आप जब खतीब को खुतबा सुनने के लिए आते हो तो करीब करीब होकर बैठा करो। अब ये नहीं कि लोगों की गर्दनों को फैलाना शुरू कर दे, उनकी गर्दनों को क्रॉस करना शुरू कर दे, उनके इस तरह उनके कंधों पर हाथ रखकर आगे पांव के साथ आगे जाना, उसके करीब होकर बैठना, ये मुनासिब नहीं। आपको जहां जगह मिलती है आप वहां बैठ जाएं। और पैगंबर आजम ने फरमाया कि जगह सारी कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, तो फरमाया बैठने वाले ये एहतियात करें, तफस्साहु व तवस्साहु, इस तरह फराखी को कायम करें। अगर आप चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं, अपने आप को जरा क्लोज कर लें, अपने आप को जरा समेटें, अपने भाई को जगह दें। वो भी इल्म की बातें सुनने के लिए आया है, वो भी मजलिस में बैठने के लिए आया है। ये है मजलिस पे बैठने का तरीका। और पैगंबर आज़म ने फरमाया अगर आप किसी को बैठने की जगह ना दोगे तो होगा क्या, उसकी कदर आपके दिल में अगर हकारत की होगी, इसीलिए तो जगह नहीं दे रहे। मैं एक चौधरी इंसान हूं, वो इंसान एक नकारा है, वो इंसान कमी है, वो इंसान नौकर है, मैं अपने पास कैसे बैठने दूं। हजरत पैगंबर आज़म ने फरमाया कि कायनात के लोगों, रब के यहाँ ये इंसान के हसब नसब का कोई तराजू कायम नहीं होगा, ये रंग सूरत का कोई तराजू कायम नहीं होगा। रब के यहाँ अगर मुकाम है वो तकवा की मुराद है, वो इंसान जिस
جس انسان کے دل میں تقوی زیادہ ہوگا وہ رب العالمین کے قریب اتنا زیادہ ہو جائے گا. رب رنگوں کو نہیں دیتا, رب رنگوں کو نہیں شمار کرتا, چاہے وہ بلال حبشی ہو. رب العالمین فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رب العالمین کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر رب العالمین کی صداؤں کو بلند کر دے. یہ مقام دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کس کی بلندی پر, کس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے؟ دل میں تقوی تھا. کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں اسلام کی چمک آ گئی ہے, میرے دل میں ایمان کی چمک آ گئی ہے. اب مجھے یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نام کو ذرا ہلکا کر دوں, بلکہ میں اپنی زبان سے عہد عہد کی صدائیں بلند کرتے رہنا ہے. تب تک میرا آخری سانس ہے میں رب کا نام لیتا رہوں گا. یہ امیہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, یہ امیہ مجھے گرم ریت پر لٹا دے, ہاں باری پتھر میں برداشت کر لوں گا, لیکن اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا رہوں گا, اپنی زبان سے صدائے خدا کرتا رہوں گا, اپنی زبان سے اپنے خالق کا نام لیتا رہوں گا, اپنی زبان سے شہنشاہ اعظم کا نام لیتا رہوں گا. حضرات دل میں تقوی کی بنیاد پر رب العالمین ترازو کو قائم کریں گے. کوئی انسان کے حسب وزارت کو نہیں دیکھا جائے گا. حضرات ہم نے جب مجلس میں بیٹھنا ہے, لوگوں کو جگہ دینی ہے, ان کا احترام کرتے ہوئے, ان کو بھائی جان کہتے ہوئے, ان کو صاحب کا لفظ بولتے ہوئے, حضرات اس سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوگا. حضرات پیغمبر اعظم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا ہے مردوں کے لیے زعفران لگانا منع ہے کیونکہ اس کا رنگ زرد ہے. عورتیں لگا سکتی ہیں, اگر مرد اپنے جسم پر لگائے گا, اپنے کپڑوں پر لگائے گا, اس سے ایک نمایاں حیثیت بنے گی. آپ نے لوگوں کے اندر ایسی نمایاں حیثیت کے ساتھ نہیں آنا کہ لوگوں کی کچھ توہین ہو جائے. ہر ایک انسان امیر تو نہیں ہے, کوئی انسان غریب ہے, کوئی متوسط ہے, کوئی اعلیٰ درجے کا ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہے. کوئی ایسی چیز اپنے جسم پر لگا کر نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ دیکھیں وہ انسان امیر ہے. زعفران لگانے سے انسان کے کپڑے رنگے جاتے ہیں, وہ زرد رنگ کا ہوا کرتا ہے, وہ بڑے مہنگا آیا کرتا ہے, آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. لیکن فرمایا کہ زعفران جو لگائے گا وہ مردوں کے لیے منع ہے, جس طرح سونا مردوں کے لیے منع ہے. چاندی پہن سکتے ہیں, سونا منع ہے, کیونکہ پیغمبر اعظم کا فرمان ہے, آقا کا اعلان ہے, آقا نے نبوت والی زبان سے اعلان کر دیا عورتوں کے لیے سونا حلال ہے, مردوں کے لیے سونا حرام ہے. اسی طرح زعفران کا جو ہے وہ خوشبو, اس کا رنگ مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے. اور پیغمبر اعظم نے فرمایا اپنے مردوں کو گالیاں نہ دو. جو انسان دنیا فانی سے رخصت ہو چکا, اب اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے. اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ بولو کہ جانے والے کی قبر کو وہ گرم کر دے. اپنے آپ کو آپ اس طرح گناہ کا سامان اکٹھا کرو, ایسا نہ کرو. دنیا کے اندر جو مال تھا, جو سامان تھا, جو الفاظ تھے, جو فکر تھی, جو سوچ تھا, وہ ختم ہو گئی. اس کے آخری سانس آ گئے, اس کی آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھ لیا, اس کو قبر میں دفنا بھی لیا ہے. اب اس پر کوئی الزام نہ لگائے کہ تو فلانے کا بچہ تھا, اس نے وہ چوری کی, اس نے فلان ڈاکہ ڈالا, وہ اپنی زبان کو درازی کرنے والا تھا, وہ نکارا تھا, اس کی کوئی قدر نہیں تھی, تو اس کا بچہ ہے. ایسے الفاظ نہ بولو. مردوں پر اپنی گالیوں کو نہ کسو, مردوں کو بلا بلا نہ کہو, بلکہ ان کو نیک ناموں سے یاد کرو. جو انسان کسی کو نیک ناموں سے یاد کرتا ہے, پھر اس کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کو نیک ناموں سے یاد کریں گے. پیغمبر اعظم نے فرمایا ایک جا رہے تھے, رستے میں جا رہے لوگوں نے کہا یہ انسان اچھا نہیں تھا, یہ دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. تو پیغمبر اعظم نے فرمایا واجبت واجبت واجبت. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو میں نے سنا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فلاں بندہ وہ اچھا نہیں تھا, اس کے معاملات اچھے نہیں تھے, اس کی زبان اچھی نہیں تھی, وہ لوگوں کے سامنے گالیاں بکنے والا تھا, وہ لوگوں کی توہین
کرنے والا تھا، اسی وجہ سے میں نے واجبات کہہ دیا۔ وہ انسان اس کائنات کے اندر اچھے دن نہیں گزار کر گیا، قرآن و سنت پر عمل نہیں کر کے گیا، حقوق العباد کو پورا نہیں کر کے گیا، رب العالمین اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ آگے جاتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے لوگوں کی مجلس میں گئے، لوگ کہنے لگے وہ بندہ بڑا اچھا تھا، جب بھی بولتا تھا حق بولتا تھا، جب بھی بولتا تھا سچ بولتا تھا، بڑوں کا ادب کرتا تھا، چھوٹوں کا احترام کرتا تھا، وہ حق کی بات کا ساتھ دیا کرتا تھا، ہاں وہ کاروبار بھی جب کرتا تھا تو نرمی اختیار کیا کرتا تھا، وہ غریبوں کا ساتھ دینے والا، مسکینوں کا سہارا بننے والا، وہ بندہ بڑا اچھا تھا۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا واجبات اس کے لیے واجب ہوگی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کیا چیز واجب ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں اس انسان پر جنت واجب ہوگی، اسی لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان سے کچھ ایسا بول نہ بولیں جس کی وجہ سے مردوں کو بلا بلا کہنے کی وجہ سے ہماری قبر گرم ہو جائے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کاروبار کرنے والے سارے کے سارے حضرات کے لیے یہ بات بڑی پتہ کی ہے، جو ہم مارکیٹ سے چیز لے کر آتے ہیں پھر اپنی دکان پہ لا کر بیچتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، قسم خدا کی یہ چیز بہت اچھی ہے، جب آپ گھر میں جاؤ گے اس کو استعمال کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیز بڑی اچھی ہے۔ قسمیں اٹھا کر جو انسان اپنے مال کو اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے اس کا سامان تو جلدی بک جاتا ہے، لیکن اس سے وصول ہونے والی قیمت رب العالمین اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے مال کو چاہے وہ صحیح ہے لیکن قسم اٹھا کے نہ فروخت کریں، کیونکہ جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس مال سے برکت کو رب العالمین اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔